السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے اور خوشحال ہوں گے۔ پراسرار قبرستان پارٹ 3۔ اتنے لمبے انسان کو وہ سب لوگ اب حیرت بھری نظروں سے گھور رہے تھے۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک چھوٹے سے آدمی نے پوچھا۔ نبیل کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ میں نبیل ہوں۔ اس کا ڈر کسی حد تک کم ہو چکا تھا۔ جو بھی تھا وہ انسانوں کے درمیان ہی تو تھا۔ تبھی ایک آدمی آگے بڑھا۔ کہاں سے آئے ہو؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تمہیں، اور تم اتنے لمبے کیسے ہو؟ وہ سر کو اوپر اٹھا کر بمشکل نبیل کو دیکھ پا رہا تھا۔ اتنے چھوٹے لوگوں کے درمیان وہ کوئی دیو ہیکل لگ رہا تھا۔ آپ لوگ کون ہیں؟ اس نے سوال کے بدلے دوبارہ سوال کیا۔ ہم انسان ہیں، لیکن تم کون ہو؟ اسی آدمی نے جواب دیا، میں بھی انسان ہوں۔ وہ اپنے سامنے کھڑے بونوں کے ایک مجمع کو دیکھتے ہوئے بولا، اتنے لمبے انسان کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہجوم میں سے ایک آواز ابھری تو سب کہکے لگانے لگے، ارے ایسے لمبے تڑنگے انسان تو کئی سال پہلے ہوتے تھے، تصویروں میں نہیں دیکھا تم نے لوگوں نے؟ ہجوم میں سے ہی ایک آواز آئی اور ساتھ ہی پھر سے کہکے بلند ہوئے۔ نبیل کے ذہن میں کئی سال پہلے اپنے دادا جان سے سنی بات آئی، جنہوں نے بتایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب انسان بالکل بونوں کی طرح ہوں گے۔ ان کی شکل صورت سب ہم جیسا ہوگا، مگر وہ قد میں بہت چھوٹے ہوں گے۔ تو کیا وہ اس دور میں آ گیا تھا؟ وہ خود سے کہتا ہوا حیران ہوا، لیکن وہ وہاں کیسے آ گیا تھا؟ اس نے سوچا کہ وہ اس سے پوچھے کہ آخر وہ دور کتنے سالوں کے بعد آیا ہے۔ وہ سب اس کو کسی ماورائی مخلوق کی طرح دیکھ رہے تھے۔ آج کیا تاریخ ہے؟ اس نے کچھ سوچ کر سوال پوچھا۔ 7۔ ایک آدمی نے فٹ سے جواب دیا۔ نبیل کو یاد آیا کہ آج واقعی 7 تاریخ تھی۔ اور سال کون سا ہے؟ وہ دوبارہ بولا، 4018۔ اسی آدمی نے جواب دیا، کیا؟ نبیل کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ 4018؟ اتنے زیر لب یہ الفاظ دہرائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب وہ 2 صدیوں بعد کا زمانہ تھا؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے سر کو زور سے ہلایا کہ کہیں وہ نیند میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ سب لوگ اس کی پاگلوں والی حرکت پر ہنسنے لگے۔ اگر وہ 4018 میں آ گیا تھا تو وہ واپس کیسے جائے گا؟ کیا ہوا؟ اس کو ایسے پریشان کھڑا دیکھ کر ایک آدمی نے پوچھا۔ اس نے جواب میں سارا قصہ ان کو سنا دیا۔ سب لوگ اس کی باتوں پر بلند آواز میں کہکے لگا رہے تھے۔ وہ شاید اسے پاگل سمجھ رہے تھے۔ چلو سب اپنا کام کرو، یہ آدمی تو پاگل ہے، ایک آدمی نے بلند آواز میں کہا تو کچھ ہی دیر میں سب وہاں سے کھسک گئے۔ وہ تنہا کھڑا رہ گیا۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ رو دینے کو ہوگا۔ تبھی ایک بوڑھا چھوٹا آدمی اس کے پاس آیا اور بولا، تم جہاں سے آئے ہو واپس وہیں چلے جاؤ، یہاں یہ لوگ تمہیں پاگل ہی سمجھیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس زمانے سے آئے ہو جو صدیوں پہلے کا ہے، لیکن میں واپس کیسے جاؤں؟ اور یہ کون سا زمانہ ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ 4018 ہے۔ تم دیکھ نہیں رہے لوگوں نے کتنی ترقی کر لی ہے؟ یہاں ہر کام کے لیے مشینیں ہیں۔ یہاں انسان کوئی کام نہیں کرتا، بس مشینوں کو چلاتا ہے۔ عمارتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، بس ہم لوگ خود زمین میں دھستے جا رہے ہیں۔ اس آدمی کا دھسنے سے مراد اپنا چھوٹا قد تھا۔ تو کیا اس کے دادا جی نے سچ ہی کہا تھا؟ واقعی ایک ایسا دور آئے گا جب دنیا بہت ترقی کر لے گی اور اس کی پہنچ چاند سے بہت آگے تک ہوگی۔ انسان مزید آرام پسند ہو جائے گا۔ ان کے قد بالکل بونوں کی طرح ہوں گے، جیسے پہلا دور تھا جب لوگوں کے قد بہت لمبے ہوا کرتے تھے، مگر پھر چھوٹے ہوتے گئے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بالکل بونوں کی طرح لگنے لگے۔ ہاں، شاید ایک ایسا دور آئے گا جیسا وہ دیکھ رہا تھا، جس میں وہ موجود تھا۔
قبرستان کی عورت نے اسے 2 صدیوں بعد کا زمانہ دکھا دیا تھا۔ بابا جی نے اس کو بتایا کہ تم جس راستے سے آئے ہو اسی راستے سے واپس چلے جاؤ۔ وہ ان کے کہنے پر ویسے ہی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گیا۔ حیرت ہوئی کیونکہ اب پھر زمین 2 حصوں میں تھی۔ قبرستان میں پہنچ کر اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے قدم ہوٹل کی طرف بڑھا دیے۔ وہ جلد سے جلد یہ بات اپنے دوستوں کو بتانا چاہتا تھا۔ ہوٹل پہنچ کر دیکھا تو وہ دونوں سوئے ہوئے تھے، اس لیے بار بار دستک پر بھی دروازہ نہ کھلا۔ اگلی صبح اس نے سب سے پہلے اٹھ کر رات کی ساری کہانی اپنے دوستوں کو سنائی، جس پر وہ خوب ہنسے اور اس کا مذاق اڑایا۔ تو وہ اپنی بات ثابت کرنے کے لیے ان کو قبرستان لے آیا، مگر جو منظر دیکھنے کو ملا وہ اس کو ساکت کر گیا، کیونکہ وہاں کوئی قبرستان ہی نہیں تھا۔ اور ارد گرد کے لوگوں سے جب پوچھا تو سب نے کہا وہاں تو کوئی قبرستان نہیں ہے۔ چل یار، تو نے رات میں کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ اس کا دوست ہنستے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ پھر 1 ہفتے بعد وہ لوگ واپس آ گئے۔ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی نبیل کو وہ رات یاد ہے، اور اسے پورا یقین ہے کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جیسا وہ دیکھ کر آیا ہے۔ وہ جس کو بھی یہ بات بتاتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا اور کہتا کہ اس نے خواب دیکھا ہوگا، مگر نبیل کو یقین ہے کہ وہ سب اس نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ نبیل کو کوئی دماغی بیماری ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے اکثر وہ خواب میں دیکھی گئی چیزوں کو حقیقت تصور کرتا ہے۔ وہ اکثر جاگتی آنکھوں سے ایسے منظر تصور کر لیتا ہے جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ وہ ان منظروں میں اس حد تک کھو جاتا ہے کہ اسے وہ سب کچھ لگتا ہے، سب کچھ سچ لگتا ہے۔ اب قبرستان والی رات کی بات میں کتنی سچائی ہے یہ بات وقت بتائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔